من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اپنے گھر سے نکلے تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ بتا رہے تھے ٹھکانے ایمان والوں کو لڑائی کی جگہوں کے واللہ سمیع علیم بے شک اللہ رب العزت سننے والا اور جاننے والا ہے اذ ہمت طائفتان منکم جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے ان تفشلا کہ وہ بزدلی دکھائیں واللہ ولیہما اللہ ان دونوں کا کارساز ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اللہ پر ایمان والے توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس آیت میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے غزوہ احد سن 3 ہجری میں شوال کے ماہ مکرم میں ہوا کہ جب غزوہ بدر میں وہ آگے کل والے درس میں آئے گا انشاءاللہ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا تھا کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اس میں کسی کا باپ مارا گیا کسی کا بھائی مارا گیا کسی کا بیٹا مارا گیا جس کی وجہ سے کافر بڑے غصے میں تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم بدلہ لیں اور وہ جو تجارتی قافلہ ابو سفیان کا گیا تھا اس میں جتنا نفع ہوا تھا انہوں نے کہا یہ سارا نفع ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے لہٰذا انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم مدینہ پر چڑھائی کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا جب اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہ آئے تو آپ مشورہ کرتے تھے اور اس کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ آپ لوگوں سے مشورہ کرو وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ مشورے سے اور مشورہ بھی ہر ایک سے نہیں جو زیرک سمجھدار اور مشورے والے ان سے کیا جائے آپ نے مشورہ کیا اور آپ نے خواب بھی ایک دیکھا تھا ایک اور تعبیر بھی خود بتا دی ایک خواب دیکھا کہ ذبح کی ہوئی گائے ہے تو فرمایا اس کی تعبیر یہ کہ اللہ ہمیں خیر عطا کرے گا ایک خواب کا حصہ یہ تھا یہ دیکھا کہ میں نے تلوار اٹھائی اور اس کو حرکت دی ذوالفقار تلوار کو وہ ٹوٹ گئی تو فرمایا اس کی تعبیر یہ کہ ہمیں ہزیمت ہوگی اس میں دندانے پڑ گئے اس کی تعبیر یہ تھی کہ آپ کی اہل بیت میں سے کوئی ایک شہید ہوگا یہ خواب دیکھا تھا تو آپ نے جب مشورہ کیا صحابہ سے کہ مدینہ میں رہ کر ہم ان کا مقابلہ کریں یا مدینہ سے باہر کھلے میدان میں وہ صحابہ کرام نوجوان جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کا جذبہ بڑھ رہا تھا وہ کہنے لگے نہیں میدان میں جا کر لڑیں اکثریت ان کی تھی انصار کہہ رہے تھے مدینہ میں رہ کر کریں کہ یہاں ہمارے پاس عورتیں بچے ہیں یہ ان پر پتھر ماریں گے پتھراؤ کریں گے اس طرح وہ بھاگیں گے لیکن نوجوان اکثریت میں تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم میدان میں جائیں گے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی انہوں کی بھی رائے یہ تھی رئیس المنافقین کی کہ مدینہ میں جائیں بہرحال مشورے میں اکثریت کا یہ فیصلہ تھا تو آپ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم باہر میدان میں جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر حجرہ مبارک میں گئے وہاں سے زیرہ پہن کر آئے یہاں جو آیا نا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ آپ اپنے گھر سے آئے صبح کے وقت گھر سے
گھر گئے اور زیرہ پہن کر آئے، اور اس دن آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں تھے۔ اس کی طرف اشارہ، اور اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ اہل بیت صرف علی، فاطمہ، حسن حسینی نہیں ہے، آپ کی ازواج مطہرات بھی آپ کے اہل بیت۔ جبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، اور فرمایا من اہلی کا، اپنے گھر سے نکل کر، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات آپ کی اہل بیت میں شامل ہے۔ تو آپ جب آئے تو اب تھوڑا احساس ہوا، تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے، اب ہم آپ کی رائے ہی پر اختیار عمل کر لیتے ہیں، مدینہ میں رہ کر۔ فرمایا نہیں، جب نبی ایک مرتبہ زرہ پہن لے، اسلحہ لے لے، پھر پیچھے اس کے لیے ہٹنا مناسب نہیں۔ تو وہاں سے آپ نکلے، آپ کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا، اور کفار کی تعداد 3000 تھی۔ جب نکلے میدان احد میں پہنچے، اور احد وہ پہاڑ ہے جو کئی میلوں پر پھیلا ہوا ہے، اور اپنی اصلی حالت میں اب بھی احد ہے۔ فرمایا 3 چیزیں اب تک اپنی اصلی حالت میں ہے، ایک حجر اسود، اور دوسرا فرمایا کہ غار سور، اس کا وہ پتھر، اور تیسرا جو ہے وہ احد پہاڑ۔ تو وہاں جب، اور وہ پہاڑ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَجَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیا عظمت والا وہ پہاڑ ہے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائیں، یہ ہے نا تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ پتہ چلا سپہ سالار آپ خود ہی تھے، کمانڈر آپ تھے، کوئی اور کمان نہیں کر رہا۔ آپ نے فرمایا ایک دستہ مقرر کیا، اور وہ درے پر قائم کیا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر کو امیر بنایا، 50 آدمیوں کا دستہ، کہ تم نے یہاں پر رہنا ہے، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، ہم جب تک نہ بتائیں یہاں سے نہیں آنا، ہلنا نہیں، یہاں ہی رہنا۔ دوسروں کا تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے یہاں، یہ ڈیوٹیاں لگائیں۔ اور جب ڈیوٹیاں لگائیں، اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین واپس ہو گیا، انہوں نے کہا جی ہماری بات ہی نہیں مانی ہے، لہذا ہم نہیں جاتے۔ اس کے ساتھ 300 آدمی واپس ہو گئے، اب یہ 1000 میں سے 700 رہ گئے۔ 2 اور قبیلے جن کا یہاں تذکرہ ہوا، اور اللہ نے فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، 2 قبیلے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ بنو سلمہ اور بنو حارثہ یہ 2 قبیلے تھے، ان میں سے ایک اوس میں سے تھا اور دوسرا خزرج۔ بنو حارثہ اوس میں سے، قبیلہ اوس میں، اور بنو سلمہ جو ہے قبیلہ خزرج میں سے تھا۔ ان کا کچھ ہوا خیال، تو انہوں کا ہم بھی واپس چلتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کے زیر اثر بھی تھے، کہا ہم بھی چلتے ہیں، جب یہ مخلص صحابہ تھے۔ جب یہ واپس آنے کا سوچنے لگے، لیکن دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس نہیں جا رہے، ابو بکر عمر واپس نہیں جا رہے، عثمان و علی واپس نہیں جا رہے، تو کہا نہیں ہم ادھر ہی ہیں۔ اللہ اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں واللہ ولیہما، اللہ ان کا کارساز ہوا، ارادہ تو کیا واپسی کا، لیکن پھر اللہ نے انہیں واپس نہیں ہونے دیا، اور یہ انہی کے ساتھ رہے وہاں پر۔ جب یہ وہاں ہی رک کے، اور اس کے بعد وہاں جب مقابلہ ہوا، تو اس مقابلے میں کفار کو شکست ہوئی، بھاگے۔ اب مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ جب مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے، اس درے پر جو تیر انداز مقرر کیے تھے، انہوں نے کہا بھئی اب تو ہمیں فتح ہوگی، ہم بھی جاتے ہیں۔ امیر نے کہا کہ نہیں، حضور نے فرمایا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں نہیں آنا، رکو۔ ان کا نہیں، وہ تو اسی لیے تھا کہ اگر شکست ہو جائے تو اب فتح ہوگی ہے، لہذا اب ہماری یہاں ضرورت نہیں ہے۔ وہ سارے آگے، صرف 10 آدمی وہاں پر رہ گئے، حضرت عبداللہ ابن جبیر سمیت 10 آدمی رہ گئے، باقی آگے مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ اس وقت تک خالد ابن ولید ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ ان کی کمان کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا درہ خالی ہے، 200 آدمی لے کر اوپر چڑھے، اور ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور اکثر شہید ہو گئے صحابہ کرام وہاں جو درے پر تھے۔ اور ادھر سے نکلا، اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ واپس آؤ، نہیں بھاگنا، ادھر سے ہم آ رہے ہیں۔ آئے اور آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا، گرد و غبار اتنا پھیلا کہ پتہ ہی نہیں چلا کون کس پر حملہ کر رہا ہے، کون کس سے لڑ رہا ہے۔
ایسی کیفیت ہوگی کہ نہیں پتا چل رہا کس کے مقابلے میں کون ہے۔ جب یہ ہوا، اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان وہ اپنے مسلمانوں کے تیروں سے شہید ہو گئے، کیوں؟ پتہ ہی نہیں چلا کون کس کے مقابلے میں۔ اور جب یہ کیفیت ہوئی، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ جب قدم اکھڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی آ گئی کہ آپ شہید ہو گئے علیہ السلام، اور ادھر کیفیت کیا ہو گئی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لاش کے کئی ٹکڑے کر دیے، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، ہونٹ کاٹ دیے، اور پھر سینہ چاک کر کلیجہ نکالا اور وہ لے جا کر ہندا کو دیا اور اس نے چبا دیا۔ اسی لیے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے پہلے فرما دیا کہ میں ان کے اتنے آدمیوں کو میں ماروں گا۔ جواب ملا نہیں، ایک کے بدلے میں ایک ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ کی پھپھی حضرت صفیہ آنے لگی، آپ نے فرمایا اگر میرا عمل سنت نہ بنتا میں اپنے چچا حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے اسی طرح رہنے دیتا، درندے آتے کھا کر چلے جاتے، قیامت کے دن ان کے پیٹوں سے اس کو جمع کیا جاتا، لیکن میرا عمل سنت بن جائے گا، اس لیے میں اس کو دفن کرواتا۔ حضرت صفیہ اپنے بھائی کی لاش پر آ رہی ہے، آپ پیغام بھیج رہے ہیں نہیں آنا، کہا نہیں میں رونے نہیں آئی، میں اپنے بھائی کی لاش پر فخر کروں۔ شہید ہوئے، اور صحابہ اس میں بہت سارے شہید ہوئے۔ ایک صحابی کا جذبہ یہ تھا، ہاتھ میں کھجوریں اور دیکھ کر کہتا ہے ان میں وقت کیوں ضائع کریں، مجھے تو احد کے سینے سے خوشبو آ رہی ہے جنت کی، آگے بڑھے اور جام شہادت نوش کر دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غسیل الملائکہ بنے، اسی غزوہ میں شہید ہوئے۔ ایک اور صحابیہ اپنے بیٹوں کو وصیت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے، اور جیسے تم ایک ماں کے شکم سے ایک باپ کے نطفہ سے بھی ہو، لڑ کر شہید ہونا۔ اور وہ گئے اور اپنی ماں کے حکم پر جام شہادت نوش کر بیٹھے، اور جب پتہ چلا تو کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے مجھے شہداء کی ماں بنا دیا۔ اسی غزوہ میں ام عمارہ پتہ چلا حضور شہید ہو گئے، دوڑتی ہوئی میدان احد کی طرف جا رہی ہیں۔ راستے میں کسی نے کہا کدھر؟ کہا پتہ چلا آقا شہید ہو گئے، میں جاتی ہوں میدان میں۔ جب جانے لگی کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہا کوئی نہیں میرے آقا کا بتاؤ، آقا صحیح سالم میں نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ آگے بڑھی، پتہ چلا تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہا میرے آقا کا بتاؤ، کہا آقا صحیح سالم ہے نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی سکون آئے گا۔ اور آگے بڑھی، پتہ چلا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، میرے آقا کا بتاؤ، آقا صحیح سالم ہے نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی۔ پھر اور آگے بڑھی، پتہ چلا تیرا باپ شہید ہو گیا، میرے آقا کا بتاؤ، آقا صحیح سالم ہے نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی۔ جب احد کے میدان میں پہنچتی ہے، والضحیٰ والے چہرے پر، واللیل والی زلفوں پر، ما زاغ البصر والی آنکھوں پر، اور نشرح لہ والے سینے پر نظر پڑتی ہے، کہتی آقا باپ فوت، شوہر شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، لیکن آپ موجود ہیں۔ اذن کل مصیبت بعدک جلالو، کوئی مصیبت نہیں، ساری مصیبتیں ختم ہوگی آپ کے چہرے کو دیکھ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں سے، ماں باپ سے سب سے زیادہ محبوب اور پیارے تھے۔ یہ کیفیت تھی۔ بڑا لمبا واقعہ، میں اور تفصیل کی طرف نہیں جاتا، لیکن یہ ہوا کہ قدم اکھڑ گئے، صحابہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اس میں۔ جب شہید ہو گئے، لیکن پھر آپ نے آواز دی، آگے صحابہ آپ کے ساتھ جمع ہو گئے، اور پھر مقابلہ ہوا، اور پھر اب کافر بھاگے۔ جب بھاگے اور ان کا پیچھا کیا اور پیچھا کر کے ان کو بھگا دیا، اور پھر اللہ نے آخر میں پھر فتح عطا فرما دی ایمان والوں کو، تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ ہمیں اس سے ایک سبق ملا، اور وہ یہ سبق ملا، اگر آپ کے علم میں ہو، کل کے درس میں ایک آیت گزری تھی، اور اس آیت میں کیا گزرا تھا؟ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، کافروں کی تدبیریں تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ جہاں بھی مسلمانوں کو اگر نقصان پہنچا ہے، ان دو اصولوں میں سے کسی کے نہ ہونے کی وجہ سے، صبر اور تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں بدر میں 313 ہیں، 1000 پر فتح دے دی، کیوں؟ صبر بھی تھا اور تقوی تھا، کامل درجے کا تقوی اور صبر تھا، اللہ نے فتح دی۔ اور یہاں کیا ہوا؟
یہاں تھوڑی سی بات نہیں مانی کی، اجتہادی غلطی ہوئی، اجتہادی خطا ہوئی، تقویٰ میں کمی آ گئی، صبر میں کمی آ گئی، تو اللہ نے وقتی طور پر تھوڑی سی شکست دے دی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے فتح دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئیں، خون بہنے لگا، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک جو ہے شہید ہو گئے اس غزوہ میں، لیکن بالآخر پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح دی اور غزوہ احد کے اندر فتح ان کا مقدر بنی۔ اسی کا یہاں تذکرہ ہے، فرمایا ہے میرے محبوب آپ اس وقت کو یاد کرو جب آپ اپنے گھر سے عائشہ کے حجرہ سے نکلے تھے، تو تبوّئ المؤمنین مقاعد للقتال، ایمان والوں کو جنگ کے ٹھکانے، لڑائی کی جگہوں کے بتا رہے تھے، یہاں کھڑے ہونا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب ان دو گروہوں نے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ نے ارادہ کیا تھا ان تفشلا، وہ بھی واپس ہو جائیں، بزدلی دکھا دیں، لیکن واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا کارساز نکلا اور اللہ نے انہیں واپس نہیں جانے دیا۔ اور کیا ہوا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں، پھر اللہ رب العزت انہیں فتح عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فتح دی۔ البتہ یہ جن حضرات سے یہ ہوا آگے ان کا تذکرہ آئے گا، ہاں غزوہ بدر کے بعد پھر ان کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ وہاں بات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی والی، پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما دے۔